ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے. ہمارا کوئی بجٹ ہوگا شاید کبھی ہسٹری میں جس میں تعلیم کے اوپر جی ڈی پی کا 3% سے اوپر رکھا گیا. بڑا کلیئر میسج ہے کہ تعلیم ہمارے پریفرنس میں شامل ہی نہیں ہے. جب تعلیم شامل نہیں ہے تو ہم انڈیویجول کو ٹرین کرنا ہمارا جو ہے پھر مسلک نہیں ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے. تو اگر وہ انڈیویجول ٹرین نہیں ہوگا تو ہم خود انسانی تک پہنچیں گے نہیں. ڈاکٹر سلمان صاحب اس پہ کامنٹ. ڈاکٹر صاحب کوئی بجٹ مجھے یاد نہیں پڑتا. بات یہ ہے انیس کہ جب آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ڈگری ہوتی ہے, نقلی ہو یا اصلی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ کی لیڈرشپ, اگر آپ کے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں اور جھوٹ بول کے وہاں جعلی ڈگریز لے کے آئے ہیں, تو امپورٹنس آف ایجوکیشن تو وہاں سے ہی آپ کو. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے نا, یہ بڑی کرٹیکل چیز ہے. اگر آپ ایک نیشن میں لیڈر لیس نیشن ہوگا تو وہ ایک موب بن جائے گا, اور موب جو ہے وہ آپ کو پھر کرگستان جیسے مناظر آپ کے سامنے آئیں گے. تو آپ کے لیے ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ بڑی ویژن والی لیڈرشپ چاہیے. اور ویژن جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکہ لگائیں گے تو وہ ویژن آپ کو آ جائے گی, لیکن آپ کو اپنے قوم کو یہ بتانا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم چھٹی سب سے بڑی پاپولیشن ہیں, اچھی بلی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اور پھر ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے؟ وائی از اٹ کہ دنیا کی جب قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں, اور کم از کم لیٹ سے اکنامک ایریا میں, تو G20 کی میٹنگ ٹورانٹو میں ہوئی ہے, اس میں ٹرکی بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے, دوسرے ممالک بھی ہیں. تو ویئر از دا 6th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ؟ Nowhere. میں آپ کو ایک فگر آپ سے شیئر کرتا ہوں. 2010 میں جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جنوبی ایشیا میں ہمارے حصہ 0.27 تھا, پھر 0.34 تک بھی گیا یہ, اور اب جو ہے ہم 0.13 پر ہیں. تو ہماری ایکسپورٹ دنیا بھر کی جو ایکسپورٹ بڑھی ہے اس میں ہم تھوڑی شاید ہماری بڑی بھی ہے, لیکن ہم بیسکلی بائی پرسنٹیج ڈکلائن کر رہے ہیں. ان دا 70s ہماری ایکسپورٹس جو تھیں یہ ایسٹ ایشین کنٹریز سے زیادہ تھیں, بالکل, اور وہ اوپر جاتے گئے ہیں اور ہم نیچے جاتے گئے ہیں. ان کی ایک ڈفرینٹ سسٹم تھا, ہم نے اپنا سسٹم کو بالکل نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کا سسٹم جو تھا اس کو جب ہم نے نیشنلائزیشن میں کیا تو ہم نے اپنی انٹرپرینیوریل کلاس کو ڈسٹروائے کیا. جس کلاس نے اس ملک میں پیداوار کے مواقع بنانے تھے, سرمایہ کاری جس نے کرنی. اب دیکھیں آپ کوریا میں کیا ہے, وہاں پہ ایل جی کا گروپ ہے, وہاں پہ ہنڈائی کا گروپ ہے, وہاں پہ دائیوو کا گروپ ہے, کوئی 5-6 گروپس ہیں, اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا وینڈر سسٹم ہے. چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اس میں ہوکڈ ان ہیں, اور وہ ایک لگن پہ چلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی مارکیٹس کو کیپچر کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے, بہت سارے لوگوں نے بات کر دی ہے. حکومت کا پریفرنس نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر سلمان صاحب نے بتایا کہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ پریفرنس دے رہے ہیں. ہم اس وقت جہاں موجود ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اس سے مزید ان کی ذمہ داری ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے مزید انویسٹ کرنا ہے, ہم نے خود ایک ویژن خود سیٹ کرنا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, کیا کرنا ہے, کون کرے گا؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں کی اگر اجازت دیں تو. پہلی بات تو یہ کہ ترجیحات کو میں تھوڑی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اس سال جو وفاقی حکومت ہے ان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے, اس کا جو ترقیاتی پروگرام ہے 15.7 ارب روپے. ایم این اے سینیٹرز کو ان کا پروگرام کے لیے 30 ارب روپے دیے. تو ترجیحات آپ کے سامنے. اچھا, دوسری بات وسائل کی ہے. یہ نہ بھولیں کہ وسائل کا بھی مسئلہ ہے. وسائل ایک تو ہماری ترجیحات, پہلے آپ نے دفاع پر اس سال 540 ارب روپے آپ لگائیں گے, وہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ سے 137 ارب, اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ نے دفاع پر اس وقت 325 روپے فی قسم لگاتے ہیں, تعلیم اور صحت پر ملا کر 220 ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی قائدین کو دیکھ لیں جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں, جس کا سلمان ذکر کر رہے تھے, ان میں سے کتنے ہیں جو ٹیکس دہندگان ہیں. آپ نے ایک ایسا نظام کھڑا کیا ہوا ٹیکس کا کہ ہمارے ہاں اب افغانستان کے سوا جنوبی ایشیا میں ہمارا جو خرچہ ہے اور جو ہماری آمدن ہے ٹیکس ہے, وہ قومی پیداوار کی نسبتاً سب سے کم ہے. سب سے کم. ٹھیک ہے.
اب بھارت کو دیکھ لیں 18% ہے, بنگلہ دیش کی بھی زیادہ ہے, شری لنکا کی بھی زیادہ ہے. تو نہ آپ کے پاس وسائل ہیں. اچھا, پھر جس کا ذکر ہو رہا تھا نجی شعبے کا جواب میں, اس لیے اس پر میں آ رہا تھا. اب آپ دیکھیں نجی حالت کیا ہے. ہمارے صرف 4 ادارے, وہ کیا ہیں؟ ریلویز لے لیں, پی آئی اے لے لیں, وابڈا لے لیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسٹیل مل لے لیں. ٹھیک ہے, یہ 4 ادارے روزانہ 80 کروڑ روپے کا نقصان کرتے ہیں. ایک کنسپریسی تھیوری اس میں یہ بھی ہے, اب پاکستان اسٹیل مل کی جیسے بات کرتے ہیں, کنسپریسی تھیوری ہے, ہیر سے ہے کہ ان اداروں کو جان بوجھ کے اس لیول تک لے کے جایا جا رہا ہے کہ ان کی اونے پونے پرائیویٹائزیشن جو بھی ہے. میں کہتا ہوں ہماری جان چھڑائے. میں آپ کو کہتا ہوں ایک اور بڑی جو آپ نے بات کی نا نجی شعبے کی, دیکھیں اس کی ایک بہت بڑی ایک اور اہمیت ہے. یہ نجی شعبہ ضمانت ہے کہ اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ ان اداروں کو دیکھ لیں, بھرتیاں ہوئی سیاسی بنیادوں پر, چوری اور کرپشن علیحدہ ہے. خدا رہا یہ جو بچے آپ کے کھڑے کیمرہ لے کے کھڑے ہیں, یہ پی ٹی وی ہوتا ان کو نوکری ملتی؟ یہ نجی شعبہ تھا جس پہ صلاحیت اور کی بنیاد پر ان کو نوکریاں ملی. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کو تو یہی آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ نجی شعبے کو خدا رہا اس کو تقویت دیں. اور تعلیم کے حوالے سے میرا تو ایمان ہے کہ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مفت تعلیم ملے 10ویں تک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست خود تعلیم دینے کی کوشش کرے, پیسے ضرور فراہم کرے, خدا را خود نہ دے, نہ وہ استاد آئیں گے, وہ آپ سب کو پتہ ہے سیاسی بنیادوں پر ان کی تعینیت کیے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ڈیوٹی پر بھی شامل نہیں ہوں گے. تو وی ہیو ٹو گو آن اے بریک, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن میں کوئکلی کامنٹ ڈاکٹر امجد کا سوال سے, ڈاکٹر صاحب کوئی کامنٹ دیجیے تاکہ پھر میں بریک پہ جا سکوں. جی, میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار 3 ستون ہیں, ایک حکومت ہے, ایک نجی شعبہ اور ایک سول سوسائٹی ہے. تو یہاں پر تو نجی شعبہ کی بھی بات ہوئی, حکومت جو ہے نہ خود کام کرتی ہے, نہ پرائیویٹ سیکٹر کو نرچر کرتی ہے, اور نہ ہی سول سوسائٹی کو آگے آنے کا موقع دیتی ہے. تو میں سول سوسائٹی کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ سول سوسائٹی نے اس ملک میں بہت سوشل ڈیولپمنٹ میں خاص طور پر بہت کردار ادا کیا ہے, اور اس میں پوٹینشیل ہے. ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ان کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے, فائنینشیل ریسورس بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی کمنٹ؟ آئی تھنک دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. ڈی ریگولیشن جو ہے اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ڈی ریگولیشن. آپ جو بات کرتے ہیں ایگریکلچر کو ہم نے ریگولیٹ کیا ہے, کبھی ہم قیمت اتنی زیادہ لگاتے ہیں کہ انٹرنیشنل قیمت سے بھی وہ 40% اوپر ہوتی ہے, کبھی ہم قیمت اتنی نیچے لگاتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ اسمگل ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اکانومی آج کل کے 21ویں صدی میں ایک مارکیٹ اکانومی کو چلانے کے لیے آپ کو ڈی ریگولیشن بھی کرنی پڑتی ہے اور ریگولیشن بھی کرنی پڑتی ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو ویری وائز ریگولیشن کہ پرائیویٹ سیکٹر چلتا بھی جائے اور اس کے ایکسیسز جو ہوتے ہیں وہ اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں. ناظرین چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم اپنے آڈینس کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں بھی ہوں گے اور شاید کچھ جوابات ان کے پاس ہوں. ہمارے ساتھ رہیں.